آپ امریکہ پہنچ چکے تھے، باقاعدہ علاج شروع ہو چکا، ٹیسٹ شروع ہو گئے، ڈاکٹروں کی ٹیم نے کمرے میں ڈیرے ڈال لیے، انجیکشنوں کی لاتعداد سوئیاں جسم میں چھید کرنے لگیں، رنگ برنگی چھوٹی چھوٹی تاریں وجود کے اندر چھپی بیماری کا سراغ لگانے لگیں۔ ڈاکٹروں کا کام شروع ہو گیا اور ان کا ختم۔ کچھ الفاظ تھے جو دن رات لبوں پر مچلتے رہتے۔ ڈاکٹروں کے خیال کے مطابق تندرستی کے لیے کم از کم 2 ماہ کا عرصہ درکار تھا، جبکہ ان کے مطابق چند دن۔ 15 دن بعد دوبارہ معائنہ ہوا۔ ڈاکٹروں کے چہرے جوش سے تمتانے لگے۔ پچھلی رپورٹوں کو ٹیلی کیا جانے لگا۔ ناقابل یقین مسٹر طاہر، مجھے اس کی توقع تھی، لیکن کیسے؟ ابھی وضاحت ممکن نہیں۔ عجیب، بہت ہی عجیب۔ شہباز شریف نے دوران سفر سے اب تک مستعدی سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی تھی۔ کامیاب علاج کی خوشخبری شہباز شریف نے فوری طور پر لاہور پہنچا دی۔ شہباز شریف نے پورے 15 دن ان کے کمرے کے باہر گزارے۔ وہ واپس لاہور پہنچ گئے۔ توانائی بحال ہوتے ہی مصروفیات دوبارہ شروع ہو گئیں۔ اسی طرح ایک دفعہ عمرہ ادا کرنے کے لیے نواز شریف کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے۔ اختر رسول بھی ساتھ تھے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد انہوں نے غار حرا چلنے کا پروگرام بنایا۔ عین وقت پر آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ آپ نے جانے سے معذرت کر لی۔ نواز شریف بڑا ضدی طبیعت کا مالک تھا۔ انکار سنتے ہی وہ بولا، نہیں پروفیسر صاحب، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے بغیر غار حرا چلے جائیں؟ نوٹ: ابھی تک نواز شریف کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے۔ اگر حکومتی عہدہ ہوتا تو سرکاری پروٹوکول لازمی ملتا۔ آپ نے پھر وضاحت دی کہ دیکھو، میری طبیعت ٹھیک نہیں، اختر رسول تمہارے ساتھ ہے نا؟ چھوڑیں جی اختر رسول کو، مجھے تو آپ کا ساتھ چاہیے۔ میں نے کہا نا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں 2 قدم بھی چل سکوں۔ ان کی بات سنتے ہی نواز شریف نے فوری طور پر اپنی قمیض کی آستینیں چڑھائیں اور بازو کی مچھلی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میں سپورٹ مین ہوں۔ گویا کہ وہ ابھی سیاستدان نہیں بنا تھا۔ آپ نے انکار کیا تو میں کندھوں پر اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ سمجھے مذاق کر رہا ہے، مگر وہ سنجیدہ تھا۔ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس نے آپ کی کمر کے گرد بازو حائل کیے اور ایک جھٹکے سے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ اختر رسول نے پیچھے سے سہارا دے رکھا تھا۔ یوں غار حرا کا مرحلہ طے ہو گیا۔ چڑھائی چڑھتے ہوئے نواز شریف بار بار ایک ہی جملہ کہتے، میرا وجود اسی دن کے لیے بنایا گیا تھا۔ آج اس واقعے کو سالوں گزر چکے ہیں۔ نواز شریف کے ان الفاظ کی گونج ابھی تک کانوں کو سنائی دے رہی ہے۔ وہ کم ظرف آدمی نہیں، انہیں نواز شریف کی وہ محبت آج بھی یاد ہے۔ پاکستان بھر میں تنظیمی جال بچھانے، مرکزی سکریٹریٹ کی قیام، تعلیمی منصوبے کی تکمیل کے بعد زندگی کا ایک مرحلہ مکمل ہو چکا تھا۔ اگلے مرحلے کی شروعات کے لیے آپ نے نئے سرے سے پلاننگ شروع کر دی۔ زمانہ طالب علمی کے خواب، اسلامک بلاک کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے ورلڈ وائڈ ریلیشنز کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پورا سکریٹریٹ حرکت میں آ گیا۔ اسلامی ممالک کی لسٹیں بننے لگیں۔ پوری دنیا کے مذہبی اسکالروں، دانشوروں اور لیڈروں کے نام دعوت نامے جاری کر دیے گئے۔ آپ نے اسلامک بلاک ڈیولپ کرنے کے لیے لندن ویمبلے ہال میں عالمگیر اسلامی کانفرنس منعقد کروانے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان سے شرکت کرنے کے لیے سینکڑوں افراد کا قافلہ تیار ہو گیا۔ آپ کے استاد محترم عبدالرشید رضوی بھی شامل تھے۔ یوں سینکڑوں مندوبین کا قافلہ ہیتھرو ایئرپورٹ لندن پہنچ گیا۔ پاکستان سے 400 افراد پر مشتمل دوسرا قافلہ بھی لندن پہنچ گیا۔ لوگوں کی کثیر تعداد کے پیش نظر ویمبلے کانفرنس سینٹر اور اس سے ملحقہ 2 مزید ہال بک کروا لیے گئے۔ برطانوی پولیس ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے الرٹ کھڑی تھی۔ کانفرنس ہال کے باہر 40 اسلامی ملکوں کے پرچم رگوں میں دوڑتے خون کو گرمانے لگے۔ لوگوں کی دیوانگی اپنے عروج پر تھی۔ نواز شریف اس وقت چیف منسٹر پنجاب بن چکے تھے۔ بما فیملی ہال میں سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے باہر کھڑے تھے۔ آپ نے نواز شریف اور ان کی فیملی کے لیے
ہال میں سیٹوں کا اہتمام کروایا۔ ٹھیک 9 بجے کانفرنس شروع ہو گئی۔ ہال لوگوں سے بھر چکا تھا۔ یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، خلیج، ہندوستان اور براعظم افریقہ سے آنے والے ہزاروں افراد جگہ نہ ملنے کے باعث سڑکوں، پارکوں اور ارد گرد کے کافی ہالز میں بیٹھ گئے۔ بارش شروع ہو گئی۔ ہزاروں موجود شدید ٹھنڈ کے باوجود اپنی جگہوں پر ڈٹے رہے۔ تقریر کا سلسلہ صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک سوائے نمازوں کے وقفے سے جاری رہا۔ آپ نے اپنی باری آنے پر عربی زبان میں تقریر شروع کر دی۔ عالم اسلام کی معاشی، اقتصادی اور سیاسی اہمیت کو بیان کیا۔ بیان کا لب لباب یہ تھا کہ ہمیں آپس میں اتحاد کی راہیں ہموار کرتے ہوئے اسلامک بلاک بنانا چاہیے تاکہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکے۔ بیان ختم ہو گیا۔ ہال کافی دیر تک تالیوں کی گونج سے گونجتا رہا۔ ہزاروں افراد نے اسی وقت منہاج القرآن کی رکنیت اختیار کر لی۔ یوں کانفرنس کے اختتام پر الاتحاد العالمی الاسلامی کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ پوری دنیا کے میڈیا، خصوصاً عرب ممالک نے اس کانفرنس کو بھرپور کوریج دی۔ عرب دنیا میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کی جانب سے مبارکبادی کے پیغامات آنے لگے۔ ٹیلی فونوں کا تانتا باندھ گیا۔ آج کالج لائف کا ایک اور خواب حقیقت کے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ کاش آج جاوید انہیں گلے لگانے کے لیے منہاج القرآن سیکریٹریٹ کے دروازے پر موجود ہوتا۔ وہ جاوید جو بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے دم توڑ گیا، جس کی آنکھوں میں تیرنے والی بے بسی کی لہریں ایک مدت تک ان کے وجود پر حملہ آور ہوتی رہیں۔ ابھی ویمبلے کانفرنس کو چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن نواز شریف ان سے ملنے آ گئے۔ چہرہ جوش سے تمتانے لگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کیا؟ یہاں نہیں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔